سامعین آداب، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تعلیم و تحقیق کا معیار اور اداروں کی ذمہ داری، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک ہیں پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب، ڈاکٹر علی جاوید اور ڈاکٹر ارجمن دارا، اور ساتھ میں شفیع ایوب۔ دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ہندوستان تعلیم کے میدان میں نہ صرف ہیومینٹیز کے حوالے سے، سماجیات کے حوالے سے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی جو ترقی کی ہے وہ قابل دید بھی ہے، قابل داد بھی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمیں مزید ترقی کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی کمیوں کو جاننے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج اس ملک میں 789 یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں، جہاں پہ تعلیم و تحقیق بدستور جاری ہے، اور ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے جو نوجوان کام کر رہے ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اپنے اپنے کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ یہاں موجود تمام احباب، پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تعلیم و تحقیق سے آپ کی وابستگی رہی، اور اس وقت غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکرٹری کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر علی جاوید صاحب، ڈاکٹر ارجمن دارا کا تعلق دہلی یونیورسٹی سے ہے۔ ہم جب تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر علی جاوید صاحب، تعلیم و تحقیق کے معیار کی بات کرتے ہیں، تو کیا جو موجودہ نظام ہے اس سے مطمئن ہو پاتے ہیں ہم؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا تعلق اس کی تہذیب، اس کا سماج اور جتنی جو ہے وہ سماجی اقدار ہیں ان سے گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور خصوصاً اردو کا معاملہ تو یہ ہے کہ اردو محض ایک کتابوں میں لکھی پڑھی جانے والی زبان نہیں، بلکہ اردو اس کی ایک تہذیبی وراثت جو رہی ہے، اس تہذیبی وراثت کے تحت اردو جو ہے وہ ہمارا پورے زندگی کا لائحہ عمل جو ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، کسی سے ملاقات کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اردو کی تہذیب میں شامل ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے آپ نے یونیورسٹیز اور کالجز کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو کے جو دوسرے ادبی اور علمی اور ثقافتی جو ادارے ہیں، انہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت میں ایک نمایاں رول ادا کیا ہے، بالکل، جن میں انجمن ترقی اردو ہے، یا غالب انسٹیٹیوٹ ہے، غالب اکیڈمی ہے، اس طرح کے ادارے، یا سرکاری سطح پر مختلف صوبوں میں اردو اکیڈمیاں ہیں، اور مرکزی سطح پر جو ہے نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج ہے۔ یہ تمام ادارے جو ہے اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے جس طرح سے کوشاں رہے ہیں اور ابھی ہیں، تو ان سے یہ کام تو اپنی جگہ پر اپنا ضرور کر رہے ہیں، لیکن شعبہ زندگی میں جس طرح کی تبدیلیاں عالمی سطح پر آ رہی ہیں، وہ تبدیلیاں جو ہیں آج ہمارے اردو کے ماحول میں بھی رونما ہو رہی ہیں، وہ دکھائی دے رہی ہیں، اور اس سے جو ہے تعلیمی معیار اور تعلیمی اداروں کا معیار جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ صرف اردو ہی کے ساتھ نہیں، لیکن مجھے بڑا تشویشناک نظر آتا ہے۔ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے تمام طرح کے مضامین شامل ہیں، اور میں اس کا گہرا رشتہ واپس لوٹ کے بنیادی تعلیم سے دیکھتی ہوں۔ اگر ہماری بنیادی تعلیم کے ادارے مضبوط نہیں ہیں تو اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے معیار پہ فرق پڑے گا ہی پڑے گا۔ اور مجھ کو جو میرا اندازہ ہے اور اس گہری تشویش اس پہ محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں جب سے بنیادی تعلیم کا ایک طرح سے بازار سے گہرا، منڈی سے گہرا رشتہ جڑ گیا ہے، یعنی دو حصوں میں بٹ گئی کہ ایک یہ پرائیویٹ تعلیم اور یہ سرکاری تعلیم۔ اس کی بعد پرائیویٹ تعلیم میں کون جاتا ہے؟ ہمارا مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، جس کے ایسپیریشنز ہیں، اور وہی بیدار طبقہ بھی ہے، تو وہ پرائیویٹ میں چلا جائے گا، تو سرکاری ادارے جن میں غریب بچے رہ جائیں گے، جس میں نچلے طبقوں کے بچے رہ جائیں گے، اور جن میں بیداری بھی نہیں ہے، ان اداروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پچھلے 30-40 سال میں وہ ادارے جس طرح سے برباد ہوئے ہیں صرف پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے، تو اس کے بعد نچلی سطح کی تعلیم، ذیلی سطح کی تعلیم کا معیار جس طرح سے گرا ہے، اس کے بعد میں بڑی مایوسی کے ساتھ دیکھتی ہوں اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو، کیونکہ اس کے اثرات اب ہمارے تعلیمی اداروں میں نظر آنے لگے ہیں بڑے پیمانے پر۔ خاص طور سے دو حصوں میں پھر بانٹیں گے، بازار میں کن مضامین کی ضرورت ہے، ان مضامین کے لیے تو کام ہو رہا ہے، وہاں کمپٹیشن ہے، لیکن ہیومینٹیز کے جو شعبے ہیں وہاں حالات مایوس کن ہوتے جا رہے ہیں۔ اردو جیسی زبانیں ایسی زبانیں بن کے رہ جاتی ہیں جن کو جو کچھ مل رہا ہے نا، تو ان کو بھی یہ محسوس ہونے
لگا ہمیں خیرات میں کچھ مل رہا ہے. یونیورسٹیز میں یا بڑے اداروں میں تحقیق کی بات کرتے ہیں یا تعلیم کی ترقی، تو بڑی ڈاکٹر جمند میں بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ اگر بچے اسکول سے اچھی تعلیم حاصل کر کے نہیں آئیں گے تو اعلیٰ تعلیم کے بارے میں ہم کیا گفتگو کر سکیں گے. اور اعلیٰ تعلیم میں پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب تو اعلیٰ تعلیم سے وابستگی رہی ہے. آپ کے انڈر میں بہت سارے لوگوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، بڑی تعداد میں آپ نے تحقیق کا کام کرایا ہے. تحقیق کا جو معیار آپ کی نظروں میں رہا، اسکولی تعلیم کی بات تو ڈاکٹر جمند نے کی کہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے جو لوگ آ رہے ہیں اس پہ ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہیں بازار طے کرے گا. تو اس میں ہیومینٹیز تو کہیں بہت پیچھے رہ جائے شاید، اور بازار کی جن کو ضرورت ہے ان مضامین پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی تھی شعر و ادب پہ بھی، زبان پہ، اور جو تہذیبی ورثے کی بات کر رہے تھے اس پہ بات ہو. لیکن اگر اعلیٰ تعلیمی اداروں کی بات کریں، اس میں تحقیق کی بات کریں، تو قدوئی صاحب سے کہ آپ کا تجربہ رہا، بہت زمانے تک یونیورسٹی سے وابستگی رہی ہے. خوش قسمتی سے ہم سب لوگ ایک ہی زمانے میں تعلیمی اداروں سے اس طرح وابستہ رہے ہیں کہ ہم نے تعلیم بھی حاصل کی اور پھر تعلیم دینے کا کام بھی ہمارے ہی سپرد ہوا. تو ایک بات خاص طور سے محسوس کرتا ہوں میں، اور آپ بھی کرتے ہوں گے، وہ یہ کہ یہ پورا زمانہ جو ہے، خاص طور سے پوری 20ویں صدی کو اگر آپ لے لیں تو یہ ہے ایک شعور کی بیداری کا. اور شعور یہ کہ ہم کن کن چیزوں میں پیچھے رہ گئے ہیں، کتنا پیچھے رہ گئے ہیں، اور پیچھے رہنے کی کمی کو ہم کس حد تک پورا کریں اور کس طرح سے پورا کریں. اس کا بہت کچھ تعلق آئیڈیلز سے بھی ہے کہ ہم سب کے آئیڈیلز ہر جگہ یہی ہیں کہ آج کل کے زمانے کے مطابق بہترین تعلیم ہم دے سکیں. اور تعلیم کے بہترین کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کے جو اعلیٰ ترین معیار ہیں وہ ہماری نظر میں ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم جن سماجی حالات میں رہ رہے ہیں ان سماجی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کس حد تک ان معیاروں کو قائم رکھ سکتے ہیں، کس حد تک ان معیاروں کو چھوڑ کر ہم کو کچھ اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور ہم کن چیزوں میں ہمیں سمجھوتے کرنے پڑیں گے اور کہاں کہاں ہم سمجھوتے نہیں کر سکتے ہیں. اب ہندوستان جیسے ملک میں اور اردو جیسی زبان کے بارے میں اگر آپ ذرا خاص طور سے غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. اور اردو کے ساتھ اس ملک کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ آپ فوکس نہیں کر سکتے کسی ایک ریجن، ایک علاقے کے زبان کے معیاروں پر. یہاں کئی علاقائی زبانیں ہیں، سب کے اپنے اپنے معیار ہیں جن کے بارے میں آپ آسانی سے گفتگو کر سکتے ہیں. اردو کے معیار کے بارے میں شاید آسانی سے گفتگو کرنا سب سے زیادہ ٹیڑھا کام. وجہ یہ ہے کہ اردو 300-400 سال میں ڈیولپ ہوئی ہے، وہ ہندوستان کے ہر علاقے میں ڈیولپ ہوئی ہے. اس کا کردار مرکزی ہے، صوبائی کردار نہیں رہا کبھی اردو کا. آپ آج کی زندگی میں لیکن علاقائی چاشنی بھی ہے. ہاں، اس کے ساتھ وہ حسن نہیں ہے بلکہ اس کا. اب آج کی زندگی میں آپ حیدرآباد کی زبان سنیے اور بنگال کی زبان سنیے اور بمبئی کی زبان سنیے، آپ سب میں اتنا واضح فرق آپ کو نمایاں ملے گا کہ ہم ہی لوگوں میں سے کوئی کہے گا کہ تمہاری زبان غلط ہے اور دوسرا کہے گا ہم سے کہ تمہاری زبان غلط ہے. تو یہ غلط اور صحیح کا معیار یہ بھی بدل گئے ہیں. اور ایک زمانے میں غلط اور صحیح کا معیار طے کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف کتاب ہوتی تھی. اور کتاب لکھنے والے چند علماء ہوا کرتے تھے. آج ایسا نہیں ہے. کتاب میں تو آپ نے جو کچھ پڑھا وہ پڑھا، اس کے علاوہ اس کا اصل ٹیسٹ جو ہے وہ باہر کی زندگی میں ہے کہ آپ اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں. چنانچہ کتاب میں جو اردو آپ نے پڑھی، آج وہ اردو باہر اگر آپ استعمال کریں گے تو اکثر وہ بیکار ہو جائے گی، کام نہیں آئے گی. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آج تعلیم کے معیار اور تحقیق کے معیار، تحقیق کا آپ نے خاص طور سے ذکر کیا، تحقیق سے پہلے اس کے مدارج ہیں، ان میں تعلیم وغیرہ ہے. لیکن یہ ان سب کے بارے میں ہمیں اس بات کو خیال رکھنا پڑے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ آج ہم کس منزل تک پہنچے ہیں. تحقیق میں اور تعلیم کے معیاروں میں ہم کس منزل تک پہنچے ہیں. اور دوسرے یہ کہ ہم اس منزل تک پہنچنے کے بعد اب اسے اور آگے کے سر تک ہم بڑھا سکتے ہیں. ایک اسٹیج تک تو گئے ہیں ہم، وہاں سے اور آگے کا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں ہم ایک رعایت کتنی رکھیں گے پورے ملک کے صورتحال کے، اور نہ صرف ملک کے صورتحال کے بلکہ طبقات کی عادتیں ہیں زبان بولنے کی، اس کی. یعنی ہم لوگ ٹیچرز ہیں، اس لیے ہم لوگ زیادہ آسانی کے ساتھ
یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر سال کے تجربے آپ مد نظر رکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سال آپ کے سامنے جو طلبہ آتے ہیں وہ طلبہ ایک معیار کے نہیں ہوتے. معیار زبان کے معیار میں اچھے برے کی بات نہیں کرتے. زبان کی نوعیت، تلفظ، الفاظ کا استعمال اور دوسری زبانوں کے اثرات یہ سب کے ہاں مختلف ہوتے ہیں. لہذا ہمیں ذرا وسیع نظر بھی ہونا چاہیے. بڑی اہم بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ زیادہ سرگرمی کے ساتھ تحقیق و تعلیم کا کام کرنا چاہیے، خاص طور سے تحقیق کا. ظاہر سی بات، آپ کے خود طالب علم جو ہے ملک کے مختلف حصوں سے آتے ہیں، مختلف دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں. کوئی بنگال سے آپ نے ذکر کیا، حیدرآباد سے، کوئی کشمیر سے. ان کے علاقائی اثرات ہوتے ہیں ان کی زبان پہ. علی جاوید صاحب کہہ رہے تھے. صاحب ڈاکٹر جمن جو کہہ رہی تھیں ایک تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے، ایک تو اسکول کی سطح پہ بات ہو گئی کہ اسکول کی سطح پہ جب اچھے اسٹوڈنٹ، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کیا کیا اس کے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں؟ دو طرح کی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو. ایک وہ جو بڑے ادارے ہیں، اسکول ہیں جو پرائیویٹ ہیں. دوسرے وہ جو سرکاری ادارے ہیں جہاں عام لوگوں کے بچے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو دو سطح پر جس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں سے نکل کر کے بچہ جب کالج اور یونیورسٹی میں آتا ہے تو ان دونوں کے معیار میں بڑا فرق رہتا ہے. اور پھر جو ہے یہ طے کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ فوکسڈ نہیں ہے. اور جب فوکس نہیں ہے تو اس کے لیے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی دقت پیش آتی ہے. اور اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو تعلیم کا مقصد ہی جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. آج جو مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بتائیے کہ آپ نے اردو میں کیوں تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس کو زیادہ تر بچے جو اس معاملے میں انہیں نہیں معلوم ہے. چونکہ پڑھائی کرنی تھی، ہمیں نوکری نہیں ملی تھی، اور ہمیں نوکری چونکہ نہیں ملی، ہم خالی ہیں، اس لیے ہم نے داخلہ لے لیا. اب ہم ایم اے کر رہے ہیں، اب ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اسی لیے اس کا سیدھا اثر جو ہے وہ ہمارے ریسرچ کے جو ہے تحقیق کے معیار پر بھی پڑتا ہے. اور ریسرچ کا جو ہے تحقیق کا معیار جو ہے وہ دھیرے دھیرے گرتا جا رہا ہے. وہ بہت تشویش کی بات ہے. جو بات علی جاوید صاحب نے کہی، اسی پہ ایک اور پہلو سے نظر ڈالنے کی کوشش کروں گی. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اداروں میں اعلیٰ تعلیم کی بات کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں. ہم جب پرانی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا فوکس سچ مچ ادب ہوتا تھا. کلاسیکی ادب، شاعری، اگر فکشن پہ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اس کا ایک الگ طرح کا خالص ادبی موضوعات پر تحقیق خوب ہوتی تھی، یا جن کی دلچسپی ہے لکھنے کی وہ اس پہ کام کرتے تھے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ طبقہ جس کو ادب سے گہری دلچسپی تھی وہ طبقہ ہی بدل گیا ہے. اب جو پڑھنے آنے والا طبقہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ وہ ادب میں رچے بسے کلچر سے وہ نہیں آ رہا ہے. تو وہ تعلیم پانے والا طبقہ بدل گیا ہے. تو جس کو ہم معیار کہہ رہے ہیں تو ہمارے ادبی معیارات ہوتے تھے، ان کا الگ فوکس ہوتا تھا. تو کیا وہ فوکس اب برقرار ہے؟ وہ شفٹ ہوا ہے. اب صحافت پہ لوگ کام کرتے ہیں، اخباروں پہ کام کرتے ہیں، نئی چیزیں جتنی آ سکتی ہیں، یعنی بلاگز پہ بھی کام کر سکتے ہیں. ہم نیو میڈیا کے حوالے سے، اردو میں سائبر میڈیا کے حوالے سے ایم فل اور پی ایچ ڈی اس سے بھی زیادہ آسانی تو یہ کہ بس وہ ناول اور کہانی کے مجموعوں کے تجزیے کرتے ہیں. زیادہ تر کام اس طرح کا ہوتا ہے جس میں اس طرح کا وہ روایت بن گئی ہے. تو جس کو ادب کا، خالص ادب کا تحقیقی کام کہہ سکتے ہیں وہ کام نہیں ہو رہا ہے. یہ تنقیدی تجزیے یا مکھی پہ مکھی مار کام تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کا کہیں نہ کہیں تعلق اس بیک گراؤنڈ سے ہے جس سے بچے آ رہے ہیں. تو کن موضوعات پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے جو ان کے لیے بھی زیادہ سود مند ثابت ہو؟ دیکھیے، ادب اور سماج کے لیے بھی ہو اور ان طالب علموں کے لیے بھی ہو. بات یہ ہے کہ جس کی جو صلاحیت ہے ہم اس کی صلاحیت سے زیادہ کام نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، جو بچے آ رہے ہیں ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تاریخ پہ کتابیں لکھیے. تو ان کی جتنی صلاحیت ہے اس حساب سے ان کو موضوعات دے دیے جاتے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو ریسرچ میں دلچسپی نہیں ہے طالب علموں میں. انہی میں سے زیادہ تر اساتذہ بھی ہیں. ایک سلسلہ جو بگڑنا شروع ہوا تھا، تنزل کا سلسلہ، وہ بہت ڈیپ ہو چکا ہے، بہت گہرا ہو چکا ہے. نہ ریسرچ کرانے والے، اچھی ریسرچ کرانے والے موجود ہیں، نہ اچھی ریسرچ کرنے والے موجود ہیں. ابھی تک ہماری اچھی تاریخیں مرتب نہیں ہوئی ہیں. اگر ہو بھی گئی ہے ایک کوئی ادبی تاریخ تو اس پہ لگاتار کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. الٹرنیٹو ویوز آئیں، اس کی بات ہوتی ہے.
تو وہ کام نہیں ہو رہا ہے، ہماری لغتوں پہ کام نہیں ہو رہا ہے، ہماری شاعری پہ ابھی تک کلاسیکی متون جو ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. بہت تھوڑے سے، جس طرح سے رشید حسن خان صاحب نے کام شروع کیا تھا اس کو معیار بنا کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے تھا سامنے، بہت سے طلباء کو آنا چاہیے تھا، وہ کام کہیں پیچھے رہ گیا ہے. تدبیر صاحب نے تو اپنے انڈر بہت سارا کام آپ نے کروایا، جیسے کلاسیکی شاعری کی بات کر رہی ہیں ارجمند کہہ رہی ہیں جو، تو ایک تدوین متن کا مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ تھا اس وقت بھی، اور متنی تنقید کے حوالے سے تو آپ نے کافی گفتگو کی ہے، آپ نے اس پہ غور و فکر بھی کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ایک تربیت کی بات جو کہہ رہی ہیں اس کی ضرورت تو ہوتی ہے کہ ایک رچا بسا ہوا ہمارا ذہن ہے، اگر ہم میر کے کلام پہ کام کر رہے ہیں اور اگر کلاسیکی شاعری پہ کام کر رہے ہیں، ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہے، تو صرف اگر گائیڈ چاہے، سپروائزر چاہے کہ اپنے ریسرچ اسکالر سے کام کرا لینا، وہ بھی بہت ممکن نہیں ہوتا ہے. تدبیر صاحب نے تو متنی تنقید کے حوالے سے بھی آپ نے کافی کام کیا اور غور و فکر بھی کیا. اصل میں دیکھیے، یہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں کتابیں جو شائع ہو کر آتی ہیں ان کا اگر آپ تجزیہ کریں تو دیکھیں گے فوراً ایک آن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں ویریشنز بہت سے، معیار کی پابندی نہیں کی گئی ہے. ایک تلفظ، ایک لہجہ، ایک انداز بولنے کا جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے ایک ہی کتاب کے اندر، ایک ہی کتاب کے اندر، ایک ہی کتاب کے کئی ایڈیشنز اگر آپ رکھیے مختلف جگہوں کے چھپے ہوئے تو اس میں آپ کو ویریشن نظر آئیں گے. تو گویا کہ یہ کہ سب سے پہلا بنیادی مسئلہ جو ہے کہ طباعت کا اور طباعت کے دوران تدوین کا کوئی معیار ہم نے اپنے طرف سے تو قائم کیا نہیں. لوگوں نے اپنے نوشنل طریقے سے تدوین کے معیار قائم کیے اور ان پر چیزوں کو ایڈٹ کیا ہے. اب رشید حسن خان نے بھی جو چیزیں مرتب کی ہیں وہ بہت اچھی ہیں، لیکن وہ تدوین کے وہ معیار ہیں کہ جو انہوں نے اپنے طور پر آربیٹریلی طے کر دیے کہ یہ صحیح ہیں، اور وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، نہ اس سے پہلے اس میں کوئی بہت زیادہ ویریشن ہوئے. لیکن ہمارے یہاں اب تک تدوین کا ایک تصور ہے اور وہ اس تصور تجربے کی وجہ سے ہوا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم لوگ خوش قسمت بھی ہیں اور بد قسمت بھی ہیں. آپ میر امن کو تو جانے دیجیے، آپ کنٹمپریری لٹریچر آج کا شاعر اور ادیب جو لکھتا ہے، آپ اس کا کلام 2 یا 3 رسالوں میں 2 یا 3 جگہوں پہ دیکھیے تو اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا، متن میں فرق نظر آئے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع سے اس کی طرف توجہ دی نہیں ہے. اس لیے جو ہے تدوین کا کام تو تقریباً ٹھپ سا ہو گیا جہاں تک یونیورسٹی کے اداروں کا تعلق ہے. اب جو غیر تعلیمی ادارے ہیں، ادبی اور ثقافتی ادارے ہیں، وہاں پہلے اس طرح کے کام ہوا کرتے تھے، وہاں بھی جو ہے اس طرح کے کام جو ہے اب تقریباً نہیں کے برابر ہو رہے ہیں. ایک اور بھی بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ تدوین جو ہے محض تدوین کر دینا کیونکہ ہماری ضرورت ہے اس لیے تدوین کر دی جائے، یہ کافی نہیں ہے. تدوین کے لیے ایک ذہنی تربیت چاہیے. بالکل. یعنی یہ کہ اب مثلا اردو ہی کی بات آپ سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ اردو زبان جو ہے وہ کتنے سورسز سے اپنے قوت حاصل کرتی ہے، کتنی زبانوں سے وہ اثرات لیتی ہے، اور ان زبانوں کے الفاظ اور ان کے لہجے اور ان کے طور طریقے وہ سب کے سب ہر زمانے میں ہمارے ٹیکسٹ پہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا عکس ڈالتے ہیں. تو جو شخص تدوین کر رہا ہے اس کی کم سے کم ذہنی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ان زبانوں میں مثلا عربی فارسی ہے تو اس سے اتنی واقفیت تو کم سے کم ہو کہ وہ ڈسکریمنیٹ کر سکے ایک غلط لفظ میں ایک صحیح لفظ میں، کیونکہ یہ زبانیں بھی وہ ہیں کہ جن میں اپنی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور ہم ان کو ویسے ہی نہیں لے سکتے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تدوین کے لیے ایک ذہنی تربیت ہو، اور ذہنی تربیت جو ہے وہ ہر آدمی کی نہیں ہو سکتی. ہر ریسرچ اسکالر یہ کام نہیں کر سکتا. تدوین ایک خاص برانچ ہے تحقیق کی، اور اسی کی طرف توجہ کرنے والوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. آج کل کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اس کا شعور ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کتنے قدر افراتفری ہے ہمارے ہاں ٹیکسٹ میں. ٹیکسٹ کی تعلیم جو ہے اور ٹیکسٹ کی تدوین بنیادی کام ہے ہمارے یہاں. سر آپ نے جو یہ بات کہی نا، زبانوں سے اردو زبان میں بہت سے زبانوں کے الفاظ آئے ہیں، اس سے ایک رشتہ پتہ چلتا ہے. آج جب ہم دیکھتے ہیں تحقیق کے معیار کو تو اس کا ایک گہرا تعلق ہمیں نظر آتا ہے اس بات سے کہ ہمارے طالب علم ایسے ہیں جن کو کوئی دوسری زبان نہیں آتی اردو کے ساتھ ساتھ. یعنی اگر ہم کسی معیار کی بات کریں، جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو دوسری زبانوں
میں اور دوسرے مضامین میں تحقیق کا معیار کیا ہے، لکھنے کا معیار کیا ہے، جب تک اس سے واقف نہ ہو، سیکھے نہیں، تب تک ان بچوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا چل رہا ہے. تو بنیادی طور پر انہیں اچھی انگریزی بھی آنی چاہیے، انہیں اچھی ہندی بھی آنی چاہیے، کیونکہ جو نئی کتابیں وہاں آ رہی ہیں، جب تک آپ ریسرچ میتھڈولوجی ہو یا کچھ اور ہو، نئے تنقیدی نظریات ہوں، جب تک وہاں سے ان زبانوں سے نہیں سیکھیں گے اور پڑھیں گے، تب تک اپنے زبان میں ان کو منتقل کرنے کی بھی بات ہے اور ان کا استعمال کرنے کی بھی بات ہے کہ آپ ان ٹولز کو استعمال کر کے اپنے معیار. ہمارا معیار اسی لیے نہیں بن پاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو جب تک بیس ہی نہیں ہے تب تک وہ معیار کے، اور اس کے لیے دوسری زبانیں جاننا بہت ضروری ہے. یہ تو اکثر کرتے ہیں اس کو ہماری یونیورسٹی میں بھی، جو طالب علم مختلف علاقوں سے آتے ہیں، اگر کوئی تلنگانہ کے علاقے سے آیا ہوا اسٹوڈنٹ ہے، بنگالی بہت اچھی زبان آتی ہے، تو ہم لوگ تقابلی مطالعے کے لیے بھی اسے، جس کو کہتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بنگلہ ادب تخلیق کیا گیا ہے اگر وہ بنگال، اس سے ایک تقابلی مطالعہ بھی کر سکے. تو تقابلی مطالعہ بھی ہمارے تحقیق کا ایک حصہ رہا ہے جس میں ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں. سر آپ تو ایک پیپر ہی باقاعدہ پڑھاتے تھے کمپیریٹیو اسٹڈی کا، تو اس سے بھی ہمارے دائرہ جو ہے بڑھتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے اردو کونسل ہو، چاہے غالب انسٹیٹیوٹ ہو یا انجمن ترقی اردو ہو، ان تمام اداروں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ اجتماعی سطح پر اس طرح کے کام ہونے چاہیے. کوئی ایک فرد واحد جو ہے اس طرح کی ذمہ داری اگر لے کر کے، تو وہ اس کا تو اپنا ذاتی ایک جو ہے لائحہ عمل وہ سامنے رکھ دے گا، اور اس سے جو ہے پھر ایسی بات نکل کر کے نہیں آئے گی جو عام طور پہ پورے علمی اور ادبی حلقے میں قابل قبول ہو. تو اس طرح کے بڑے پروجیکٹ قائم کیے جائیں جس میں ایک شخص نہیں بلکہ بہت سارے جو ہے اچھے ریسرچ اسکالر جو ہے ان کو اس میں زمانے میں انجمن ترقی اردو نے یہ کام کیا تھا اور املا کے اصول طے کر دیے تھے. صرف تحقیق و تدوین تک نہیں بلکہ نئے موضوعات ہمارے ہاں جو ہے نہیں آ رہے ہیں. دوسری جگہوں پہ دوسرے سبجیکٹس میں جس طرح سے جو لوگ جو صارفیت کی پوری تہذیب ہے وہ ہمارے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے، وہ ہمارے ادب کو کس حد تک متاثر کر رہی ہے، ہماری شاعری پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، ہمارے افسانوں پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، ہمارے ناول جو ہے اس کے کس طرح سے اس کا اثر قبول کر رہے ہیں. یہ نئے موضوعات ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں، بر جو ہے وہ جو روایتی انداز چلا آ رہا ہے. دوسرے یہ کہ شخصیات پر بھی جو ہے جس طرح سے کام اب یونیورسٹیز میں ہم موجود ہیں، پتہ چلا کہ جو ہے ایسے لوگ جن کی کوئی علمی اور ادبی حیثیت نہیں ہے ان پر بھی جو ہے وہ تھیسس پی ایچ ڈی کے لکھے جا رہے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ہم لوگ جو ہے چونکہ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اس لیے ہم لوگوں کو اس بارے میں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. تو اس کمزوری کی ذمہ داری صرف ریسرچ اسکالرس پر نہیں ہے بلکہ ہم اساتذہ پر بڑی ذمہ داری آتی ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ذمہ داری کی جب بات ہوئی ہے تو مطلب ہم کو دیکھنا یہ چاہیے کہ کون کون سے ادارے ہیں، کس طرح کے. ظاہر ہے ہر ادارہ اپنے کچھ مخصوص مقاصد کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کو ضرور ایک وابستگی اس چیز سے ہونی چاہیے کہ یونیورسٹیز میں جو ریسرچ ہو رہی ہے یا جو اعلیٰ تعلیم کا نظام ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ہم کس طرح سے کام کریں. تو ایک کوآرڈینیشن ہونا چاہیے بڑے تعلیمی اداروں کا اور وہاں جہاں سے تعلیم کا فروغ ہو رہا ہے، جہاں ریسرچ کی جا رہی ہے. جب تک علمی مواد اچھے معیار کا مہیا نہیں ہوگا تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک طالب دستیاب ہے آج کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ کرنا چاہیے. گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہر ادارہ ہر ایک ہی طرح کے موضوع کے لیے نہیں ہے، اداروں کے اپنے مقاصد ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد طے ہیں کرنے کے لیے. اسی طرح سے ہر اسکالر بھی شاید ہر موضوع پہ کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور اساتذہ بھی جو کام کراتے ہیں اپنی نگرانی میں تحقیق کا، سب کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا ایک ڈھنگ ہے کام کرانے کا. تو اس سلسلے سے جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ کس حد تک صورتحال ہے ان کی؟ دیکھیے، ایک تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر ادارے کے کچھ مقصد ہوتے ہیں کام کرنے کے، اور ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کام ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ آج کل اس کا ذکر آیا تھا، ہمارے یہاں سیمینارز اور ڈسکشنز اور یہ سب بہت ہوتے ہیں. تو ان کا استعمال کیا ہوتا ہے ان موقعوں کا؟ وہ دراصل ہے کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سے مقالات پڑھے گئے، اب ان مقالات کو سننے والے اور بیٹھ کر دیکھنے والے، ان کا فرض یہ ہے کہ ان کو تنقیدی نقطۂ نظر سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ مقالات میں وہ معیار قائم رکھے گئے ہیں یا نہیں کہ جو آج کل آپ علمی دنیا میں توقع جن کی کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے غالب انسٹیٹیوٹ میں ہم ریسرچ اسکالرس کا سیمینار کرتے ہیں. ہر یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی کے اسکالرس
اپنے مقالات پڑھتے ہیں جی اور اس پر بحث ہوتی ہے 2-3 دن کی. جی تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں وہ جو نوسکھیے جو بالکل نئے ابھی علم کی دنیا میں تحقیق کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کا جائزہ سختی کے ساتھ لیا جائے. جی تو مقصد یہی ہے اس طرح کے سیمیناروں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل اردو میں یہ جو وسائل ہوئے ہیں باہم مل کر بیٹھنے کا اور اس ایک دوسرے کی تحقیق میں دلچسپی لینے کے اور کام کرنے کا کے جو فوائد ہو سکتے ہیں اس کا مقصد پورا کریں جی اور ان مواقع کا استعمال اس کام کے لیے کریں کہ جو کچھ ہم اپنا احتساب کریں جی کہ جو کچھ ہم کر چکے ہیں وہ بہت ضروری کس حد تک درست ہے کس حد تک درست نہیں ہے اور کھلے دل سے اپنی کمزوریوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. اور یہ ایک طرح سے بہت ایک گروئنگ زبان کے لیے ایک ترقی پذیر زبان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر قدم پر اور ہر زمانے میں اپنا احتساب کرتے رہیں اور خاص طور سے جب تبدیلیاں ہو رہی ہیں پھیلاؤ ہو رہا ہے زبان کا تو یہ اسٹیج آنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اردو کے دنیا میں اس طرح کے سیمینار کا ہونا کہ جس میں ہم اپنے کاموں کا جائزہ لے سکیں بتا سکیں کہ ہم کس حد تک کہاں تک پہنچے ہیں جی تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت مفید ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب ہم معیار کی بات کر رہے ہیں تو شروع میں ہم جس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جب تک بنیادی سطح پر جی ہاں ہمارے طالب علموں کی جو بنیاد جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی تب تک جو ہے ہم اعلیٰ سطح پر اس معیار کی بات جو ہے اس کی توقع کر ہی نہیں سکتے ہیں. اسی لیے جو ہے میرا تعلق تھوڑے دنوں کے لیے رہا اردو کونسل سے تو وہاں میں نے یہ کوشش کی تھی کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں اردو کے اس طرح کے ادارے ہیں جہاں جہاں اردو بولنے والے لکھنے پڑھنے والے ہیں وہاں ایسے اسکول ماڈل اسکول قائم کیے جائیں جن میں جو ہے ایک معیاری سطح پر بچوں کی تربیت کی جائے تاکہ وہاں سے جب نکل کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب پہنچیں گے تو ان کا معیار ایک ہو اردو کی تہذیب اردو کی پوری روایت اس سے جو ہے باخبر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے علاوہ دوسرے علوم میں کیا ہو رہا ہے دوسرے مضامین جو ہے وہ کس طرح سے صرف اردو کی بنیاد پہ جو ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ سماج میں نہیں ترقی کر سکتا بلکہ دوسرے جتنے سبجیکٹس ہیں ان سے جب تک وہ روشناس اس کو نہیں کروایا جائے گا. اسی لیے اس بات پہ میرا زور تھا کہ جو سہ لسانی فارمولہ ہے اس سہ لسانی فارمولے پر بہت زور دیا جائے اور اس سے جو ہے جو بچہ اس کی تربیت ہو اور جب وہ نکل کر کے آئے گا تو ڈاکٹر ارجمند آرا نے جس بات کی طرف ذکر کیا کہ وہ انگریزی نہیں جانتا ہے وہ ہندی نہیں جانتا ہے یا اسے جو ہے اپنی دوسری علاقائی زبانوں سے واقفیت نہیں ہے تو سہ لسانی فارمولے کے تحت جو ہے جب وہ اس کی تربیت ہوگی اور تعلیم حاصل کرے گا تو وہ کمی اس کی دور ہو جائے گی اور اس میں جو ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ملٹی لنگول ہو کر کے جب وہ نکلے گا تو ملٹی لنگول ہونے کے بعد جو ہے دوسری زبانوں کے ادب میں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا لکھا جا رہا ہے یعنی یا دنیا میں جو ہے دنیا کدھر جا رہی ہے اس کا اردو کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے تب ہمارے طالب علم جو ہے ان سے معیار کی ہم توقع کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا آپ نے. ملٹی لنگول سوسائٹی جو ہے اس میں تو سہ لسانی فارمولے کی بات کی تو 3 زبانیں کم از کم ہمارے یہاں تو اس کی روایت رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی. تعلیم و تحقیق کا معیار اور اداروں کی ذمہ داری کے حوالے سے ڈاکٹر ارجمند ڈاکٹر علی جاوید صاحب اور پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب کے ساتھ آج کی گفتگو بڑی کارآمد رہی. میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق و تعلیم کے حوالے سے مختلف موضوعات پہ ہم نے اس میں بحث کی اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی طے کیا اداروں کی ذمہ داری کو بھی طے کیا اور بنیادی جو تعلیم ہے جو تعلیم کا ڈھانچہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور یقینی طور پہ کسی بھی سماج کے لیے کسی بھی ملک کے لیے یہ تعلیم کی وہ میدان اگر بنیادی تعلیم اچھی ہوئی تو بھی ہائر ایجوکیشن کی ہم اچھے ہائر ایجوکیشن کی بات کر سکتے ہیں. تو بنیادی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس سے کچھ آپ نے ضرور یہ ہم نے ذکر کیا کہ اس میں ایک گراوٹ آئی ہے یا تنزلی آئی ہے لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. اردو مایوس ہونا تو سکھاتی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں بھی ہم ایک بہتر کل کے لیے بہتر مستقبل کے لیے قدوئی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بالکل. تو آج کی یہ گفتگو ہماری اس کے لیے
اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے، ڈاکٹر ارجمن، ڈاکٹر علی جاوید صاحب اور ڈاکٹر پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب. شفیع ایوب آپ سے اجازت چاہتا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.